اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آخری زمانے سے متعلق جتنی حدیثیں پڑھی اور اس کے بعد جو ہم نے ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا احادیث کی روشنی میں، وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید پورے کا پورا، البتہ یہ کہ اب جو ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے آگے، یہ سورۃ القمر ہے، 27ویں پارے میں آئی ہے۔ اس سے آگے ہم پڑھنا شروع کریں گے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں، الف لام میم سے کیوں نہیں شروع کر رہے، یا سورہ فاتحہ سے کیوں نہیں شروع کر رہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے ہمیں یہ تو معلوم ہے نا 30 پارے ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ 6000 سے زائد اس کی آیات ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے رکوع کی بھی ایک تقسیم ہے، پاروں کی بھی تقسیم ہے، ایک منزلوں کی تقسیم ہے، 7 منزلیں ہیں۔ ایک تقسیم اور بھی ہے مصحف کی تقسیم، یہ جو مصحف مطلب جس ترتیب میں اس وقت ہمارے پاس ہے، نازل اس ترتیب میں نہیں ہوا ہے، نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور آج کتابی صورت میں جس طرح ہمارے پاس ہے اس کی ترتیب اور ہے۔ اس کتابی صورت کے اعتبار سے ایک جو نئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یوں سمجھیے آج سے 100 سال پہلے کی تقریباً ایک تحقیق ہے کہ قرآن مجید کی جیسے 7 منزلیں ہیں، ایسے ہی 7 مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ بھی ہیں۔ ہر گروپ کا آغاز ایک مکی یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے ہوتا ہے، اور اختتام پر ایک مدنی یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے 7 گروپ بنائے۔ جو پہلا گروپ ہے اس میں ایک مکی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور 4 مدنی صورتیں ہیں، اور وہ ہیں بھی بہت بڑی بڑی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ ذرا آپ کو بالکل برابر 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ انعام، سورہ اعراف مکی، اور سورہ توبہ، سورہ انفال یہ مدنی ہیں۔ پھر جو گروپ ہے اس میں مکیات زیادہ، 14 مکی صورتیں ہیں، سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون 18ویں پارے تک، یعنی ایک تقریباً 11ویں پارے سے شروع ہو کے 18ویں پارے تک ساری مکی ہیں، بیچ میں صرف ایک مدنی ہے، سورہ نور ہے۔ اس کے بعد پھر 8 مکیات ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مدنی ہے، سورہ احزاب ہے، اور پھر 13 مکی صورتیں اور ان کے ساتھ 3 مدنی ہیں۔ تو یہ جو درمیان والے 3 گروپ ہم نے دیکھے، پہلا گروپ وہ بھی اس اعتبار سے کہ اس میں مدنی حصہ بہت زیادہ ہے، دوسرا گروپ ذرا برابر نظر آیا، تیسرا گروپ وہ ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ مکیات بہت زیادہ ہیں، صرف ایک مدنی صورت ہے، چوتھے کی بھی صورتحال ایسی ہے، 5ویں کی بھی صورتحال ایسی ہے۔ تو اس کے بعد جو چھٹا اور 7واں گروپ ہیں، ان میں سے چھٹا گروپ پھر دوسرے گروپ کی طرح ہے، یعنی یہ بھی اس میں جو ہے وہ 7 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں، لیکن جو ہجوم ہے تقریباً برابر ہے، تھوڑا بہت فرق ہو تو سوا پارہ تقریباً دونوں بن جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری گروپ ہے اس میں سورہ ملک سے لے کے آخر تک، آخری 2 صورتوں کے بارے میں تو خیر یقینی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے، اگرچہ کہ اس میں بھی اختلاف ہے، اور بیچ میں کچھ اور صورتیں بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے، تو وہ ذرا آخر میں جا کے تھوڑی بات ذرا تھوڑی سی یوں سمجھیے اس اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ سب جو بھی مفسرین ہیں ان کا ایک بات پر یہ اجماع نہیں ہے کہ یہ صورت، جیسے سورۃ النصر ہے اس کو بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ مدنی ہے، لیکن یہ کہ کچھ آراء ایسی بھی ہیں جس میں ان کو مکی کہا گیا ہے، تو اس لیے پھر وہ اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آخری 2 گروپ ہیں، یہ ترتیب نزولی میں یعنی نازل ہونے کی ترتیب میں ان کی جو مکیات ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اب ہم نے اگر دیکھیں نا تو اقرا باسم ربک الذی خلق بالکل ابتدا میں پہلی آیتیں ہی وہی اتری ہیں، تو وہ 30ویں پارے میں ہے۔ پھر یہ جو جتنی بھی سورۃ العصر ہے، یا دوسری جو نون والقلم وما یسطرون، اور یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، جو بالکل ابتدائی دور میں جو نازل ہوئی ہیں صورتیں، وہ ساری آپ کو اس آخری حصے میں ملیں گی۔ تو سمجھنے کے اعتبار سے ویسے ہمارے جو حفاظ ہیں ان کو بھی جب حفظ کراتے ہیں تو وہ یہ ادھر سے شروع کراتے ہیں، 30ویں پارے سے شروع کراتے ہیں، وہ ایک ان کی اپنی ایک حکمت ہے اس میں۔ لیکن یہ کہ ہم نے اس لیے اختیار کیا اس کو کہ اس کے اندر ایک خاص بات ہے، وہ خاص بات سمجھ لیجئے کہ یہ والے 2 گروپ وہ ہیں کہ جس میں زیادہ زور جو ہے نا وہ انذار پر ہے، خبردار کرنے پر،
یعنی اس میں کیفیت ایسی ہے جیسے بندہ سویا ہوا ہے، آپ اسے جگا کے کہہ رہے ہیں کہ طوفان آ گیا، مصیبت آ گئی، بلا آ گئی، اٹھ کھڑے ہو، بھاگو، نکلو. تو اب آپ ذرا جوڑیں نا اس کے ساتھ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں یہ چیز ہے یا نہیں کہ گویا طوفان سر پہ آیا کھڑا ہوا ہے. وہ آخری زمانے کے حالات بالکل جو ہے دہلیز تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، بلکہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اگر انسان آنکھیں کھول کے دیکھے تو سارے آثار ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو آخری دور کی جنگوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، جو حدیثیں ہم نے پڑھی. تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا لوگوں کو اس کا احساس ہے؟ کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ تو جگانے کی ضرورت ہے. تو وہ حصہ قرآن مجید کا کہ جس میں انذار کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں. ویسے اس کا آغاز ہمیں سورہ کاف سے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو 7 صورتیں میں نے گنوائی ہیں یہ سورہ کاف سے شروع ہوتی ہیں. سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، اور پھر یہ سورہ قمر، پھر سورہ رحمان، پھر سورہ واقعہ. تو لیکن میں سورہ قمر سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ دو اس کی یہاں پہ جب میں یہ بگلوٹیا مسجد میں میرا جمعہ ہوتا تھا، اس زمانے میں میں نے سورہ کاف سے شروع کیا تھا. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ کتنی صورتیں ہوئی تھیں. اور ابھی کچھ 2 سال کرونا شروع ہونے سے پہلے میں نے یہ والا یہیں سے اسی خیال سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے راولپنڈی میں شروع کیا تھا. کھنہ پل کے قریب ایک وہ آصف قرآن کمپلیکس ہے، تو اس میں نے سورہ قمر سے سورہ کاف سے شروع کیا. تو سورہ نجم تک پہنچے تو کرونا آ گیا، اور پھر کرونا کے بعد جو ہے نا وہ نشستیں وہاں پہ جاری نہیں رہ سکی. تو اب اس سے آگے یعنی سورہ قمر سے میں شروع کر رہا ہوں. تو ایک تو یہاں پہ ہوا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید یہاں تک ہم اس سے آگے نکل گئے تھے، لیکن یہ کہ چلیں جہاں بھی پہنچے تھے اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ جو سورہ قمر ہے اصل میں تو یہ جڑی ہوئی ہے سورہ نجم کے ساتھ. یعنی وہی جو میں نے آپ کو گروپوں والی بات بتائی نا، تو یہ اصل میں مولانا حمید الدین فراہی ایک عالم گزرے ہیں، یہ مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگرد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی. ان کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جن کی بہت سی تصنیفات بھی ہیں جو جماعت اسلامی کے حلقوں میں خاصے معروف ہیں. تو ان کے استاد مولانا حمید الدین فراہی، اسے فراہی مکتب فکر کہتے ہیں. تو انہوں نے نظم قرآن پر بہت کام کیا، اور اسی سے پھر یہ 7 گروپ بھی نکالے. اور ایک چیز انہوں نے یہ بھی بتائی ہے کہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں نا یہ جوڑا جوڑا بھی ہیں. بعض صورتیں منفرد ضرور ہیں، یعنی منفرد مزاج کی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر صورتیں آپس میں جوڑا جوڑا ہیں. یعنی جوڑا کیا ہوتا ہے؟ کوئی جوڑا بالکل یکساں نہیں ہوتا. آپ مطلب مرد عورت کو دیکھیں تو بالکل یکساں نہیں ہے، لیکن چڑیوں کے جوڑے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک جیسے ہی لگیں گے، حالانکہ وہ بھی آپس میں پہچان سکتی ہیں. جیسے انسانوں کو کوئی اور مخلوق دیکھے تو اسے سب ایک جیسے ہی لگیں گے، اسے جنس کا فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جوڑے بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں مل کے کسی مقصد کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ دن اور رات جوڑا ہیں، مل کر ایک مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں، اور عورت اور مرد جوڑا ہیں تو مل کے ایک مقصد کی جو ہے وہ کر رہے ہیں تکمیل. اسی طرح سمجھ لیجئے جوڑا ہونے کا مسئلہ کہ قرآن مجید کی جو 2 صورتیں جوڑا جوڑا ہونے کی بات ہے، تو اس میں مضمون کا رنگ ہوتا ہے. ایک رنگ یعنی جسے ہم کہتے ہیں جیسے تصویر کا ایک رنگ یا ایک رخ وہ ایک صورت میں بیان ہو جاتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ دوسری صورت میں بیان ہوتا ہے. اصل فرض کریں یہ ہے کہ جی لوگوں کو خبردار کیا جائے، انذار کیا جائے، خبردار کیا جائے. تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ ان کو خبردار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو ان کے پر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کرائی جائے کہ دیکھو اللہ نے تم کو کیا کیا دیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پھر بتایا جائے کہ وہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قیامت کو کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، دوزخ ہے. تو یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو عام طور پر ہم قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک صورت میں نعمتوں کا بیان ہے تو دوسری صورت میں یہ اسے ہم کہتے ہیں رسولوں کے واقعات کا بیان، انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، وہ بڑی بڑی جو تبعیاں آئی ہیں. تو اب ان تبعیوں کے ساتھ جوڑ لیجئے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا مکے والوں نے تو تباہی سے تو 2-4 ہو گئے نا.
اور یہ نو انسانی آج نہیں مانے گی، جیسے کہ اب جیسے کفر چاروں طرف جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور بغاوت جنم لے رہی ہے اور توہین اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ علامت ہے اس کی کہ اب اس یعنی مخلوق کا بھی آخری وقت قریب آن لگا ہے، کوئی زیادہ اب دور. اور اس کی بھی وہاں بھی کیا صورت تھی، مکے والوں پر وہ عذاب کیسے آیا؟ انسانوں کے ہاتھوں آیا، جنگ کی صورت میں آیا. یہاں کیسے آئے گا؟ وہ جو جنگ تیار کھڑی ہے جو ہم نے حدیثوں میں جس کا ذکر پڑھا ہے، تو اس کے ذریعے سے آئے گا. تو سورۃ النجم میں جو زیادہ تر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور یہ جو سورہ قمر ہم پڑھنے چلے ہیں اس میں انذار ہے رسولوں کے واقعات کو بیان کرنے کے ذریعے سے. ساتھ آغاز کیا گیا ہے، جیسے اس سورت کے آغاز میں نجم کا ذکر تھا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارہ جب کہ وہ ڈوب جائے. تو یہاں شروع میں قمر کا ذکر ہے، چاند. تو ستارہ اور چاند گویا آپس میں ملتے جلتے بات ہیں. اور یہاں پہ مکمل ڈوبنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے شق ہونے کی، یعنی دو ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے. پہلی آیت یہ ہے، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی. الساعہ اس کا لفظی معنی ہوگا گھڑی. گھڑی کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے. یہ جو ہم ہاتھ پر باندھتے ہیں یہ بھی گھڑی ہے. ایک کہتے ہیں اس گھڑی، وہ وقت ہوتا ہے خاص. اچھا، اس کو گئے ہوئے 2 گھڑیاں ہو گئی ہیں، یہ اس کا مطلب 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو گھڑی گھنٹے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، گھڑی اس آلے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں جو ہمیں وقت بتاتی ہے. اور گھڑی ایک خاص یعنی میزان وہ بھی ہے، ایک معیار بھی ہے جس پر ہم ٹائم کو ناپتے ہیں، یعنی گھنٹہ یا 2 گھنٹے، یہ بھی گھڑی ہے. اچھا، یہ جو الساعہ ہے یہ وہ خاص گھڑی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس گھڑی یہ ہو رہا تھا، یعنی اس وقت پر یہ بات ہو رہی تھی. تو اب یہ ایک الساعہ خاص گھڑی کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خاص لمحے کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خاص وقت کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جب یہ نظام جو ہمیں بڑا پکا ٹھکا نظر آتا ہے، یعنی اس کو جب مشرکین مکہ دیکھتے تھے تو انہیں پکا ٹھکا کا ان کا مطلب کیا تھا؟ یہ اتنے مضبوط پہاڑ، یہ وادیاں، یہ جنگل، یہ کیسے ختم ہو جائے گا سب کا سب؟ ان کی نگاہیں جہاں تک جاتی تھیں. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری تو دوربینیں سورج کا بھی مشاہدہ کر رہی ہیں، اور گلیکسیاں، ٹھیک ہے نا، کوئی گلیکسیز اینڈ گلیکسیز. تو یہ سارا کچھ آج کے انسان کے لیے کہ یہ بالکل سارا لپٹ جائے گا، اس کے لیے اور بھی مشکل. لیکن یہ کہ یہ سورج اور چاند آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، اذا جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جب جمع کر دیے جائیں گے، تو یہ ایک تو بہت بڑی یوں سمجھے تباہی، بربادی. تو یہ سمجھانا اس وقت بھی مشکل تھا، آج بھی انسان کو یہ یقین کروانا ذرا دشوار ہے کہ یہ بڑا پکا ٹھکا مضبوط مستحکم نظام طے و بالا ہو جائے گا. یہ پہاڑ ریت کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ریت کی طرح، اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور یہ سارا نظام ہستی جو ہے وہ سمیٹ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ کہ ستارے گنا جائیں گے، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، اور جو سمندر ہیں وہ دہکا دیے جائیں گے. یہ سارا کچھ جو ہوگا، اس کے لیے لفظ کیا آتا ہے جی؟ الساعہ. ہم اسے قیامت کہتے ہیں. اصل میں قیامت کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے، قیام سے ہے نا، قیام، جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیکن بعض جگہوں پہ قیامت کا لفظ الساعہ کے معنی میں بھی آ گیا، یعنی اس ساری تباہی کے لیے بھی قیامت کا لفظ آ گیا. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الساعہ ہے یہ تو ہے اس قیامت کا آغاز جس کا اختتام جا کے حشر پر ہوگا. یہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جو ہے وہ قیامت ہے، لیکن اس کے جو آغاز کی گھڑی ہے اس کو کہا گیا الساعہ. اور یہاں پہ جو بات کہی گئی وہ یہ قریب آ گئی ہے وہ ساعہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ کوئی زیادہ دور نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی وضاحت فرماتے تھے کہ میں اور قیامت جو ہیں اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یا یہ فرق ہے جیسے یہ ذرا تھوڑی اوپر ہے یہ نیچے ہے، بس یہی فرق ہے، اس سے زیادہ کوئی قیامت میں اب فرق نہیں ہے. اب آپ سوچیں نا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد جو بھی نبیوں نے آنا تھا سارے آئے اور سارے ختم ہو گئے، آخری آ گئے، تو اس کے بعد بڑا واقعہ اب کیا ہونا ہے؟ اب سب سے بڑا واقعہ تو الساعہ کا واقعہ ہی ہے. تو قیامت تو قریب آ گئی ہے، اور یہ کوئی ایک صورت میں نہیں ہے جس میں اس کا ذکر ہے.
اقترب الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے بہت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندازہ نہیں لگا رہے کہ بالکل سر پہ آ گیا ہے. یہ مضمون بھی ہے. تو یہاں فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے. وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں. اچھا، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس سے تھوڑی سی وہ الجھن بھی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی اسی معجزے نہیں دیے گئے تو پھر اس سے یہ سارے یعنی یہ کیا ہے، پھر وہ اس کی اور طرح سے توجیہ کرتے ہیں. آگ کی عادت کیا ہے؟ جلانا. آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، آگ نے نہیں جلایا، تو یہ کیا ہے؟ خرق عادت، یعنی اس نے اپنی عادت پر عمل نہیں کیا، اس کی عادت سلب ہو گئی، اس کی صلاحیت جلانے کی ختم کر دی گئی. پانی کی عادت کیا ہے؟ سطح ہموار رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا، یہ کام تو پانی نہیں کرتا کیونکہ اس نے اپنی عادت کے خلاف کیا. یہ کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے. تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ خرق عادت واقعات جو اس قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کے ذریعے سے ہوئے ہیں بہت سے ہیں. جیسے وہ کوئی ایک آدمی ہے، چند آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو پورا ہو گیا. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. تو وہ جو ممبر کی جگہ پہ جب وہ درخت کی جگہ پہ جب ممبر لایا گیا تو وہ جو درخت کا رونا، یہ سارے خرق عادت واقعات ہیں. ان کو ہم معجزہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ والا معجزہ نہیں ہے جو چیلنج کے طور پر پیش کیے گئے ہوں. اسی طرح کا سمجھ لیجئے کہ یہ جو شق قمر کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے یعنی اس معنی میں معجزہ نہیں کہیں گے جو چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا ہو، اس لیے کہ یہ ایک مغالطہ ہے، بعض روایات سے لوگوں کو لائق ہوا. تو بہرحال یہ اس کو نقل کیا ہے بڑے کبار صحابہ نے، یعنی یہ کوئی یوں سمجھے کہ کوئی مجہول قسم کا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت معروف قسم کا واقعہ ہے. اور یہ یعنی ہجرت سے کوئی 5-1 سال پہلے مینا میں نبی صلی اللہ علیہ، زیادہ گمان یہی ہے، مینا میں یہ واقعہ پیش آیا. آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے، مشرکین کے ساتھ آپ کی گفتگو جاری تھی. تو اب اس میں 3 احتمالات ہیں کہ دوران گفتگو یہ چیز ہو گئی، خود بخود ہو گئی، کسی کی فرمائش کے بغیر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو کہ وہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. اور یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں جو غار ہرا والی پہاڑی ہے اس کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا. مینا سے وہ دیکھ رہے تھے تو وہ ایک ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف چلا گیا، یعنی اوجل ہو گیا نگاہوں سے، اور ایک ٹکڑا سامنے رہ گیا. پھر واپس آ کے دونوں جڑ گئے. یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا جو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جن سے گفتگو ہو رہی تھی. تو جب یہ ہوا تو حضور نے اشارہ کیا، یہ دیکھو ایک صورت یہ ممکن ہے، ایک صورت یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے فرمائش کی ہو کہ آپ دکھائیں کچھ. تو وہ ایک خاص موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا کہ چلیں. ویسے قرآن مجید نے یہ بات جگہ جگہ بیان کی ہے کہ ان کے مطالبے پر ہم نہیں دکھائیں گے، کیونکہ مطالبے پر جب دکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نہ مانا جائے تو پھر بچت نہیں ہوتی، پھر مارا جاتا ہے. تو قرآن نے یہ بار بار ان کے مطالبے تو بہت تھے نا کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے آپ پر حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کوئی چشمہ خشک پڑی زمین سے آپ عصا کی ضرب لگائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام لگاتے تھے، تو کوئی چشمہ نکال کے دکھا دیں. او تکون لک جنت من نخیل وعناب، یا یہ کہ آپ کا کوئی باغ ہو کہ جو انگوروں کا بھی ہو اور کھجوروں کا بھی ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، جس کے اندر پھر پانی بھی بہتا ہو. اور یہ کہ او تسقط السماء علینا کسفا کما زعمت علینا، آپ ہمارے اوپر یہ آسمان گرا دیں، اس کا کوئی ٹکڑا گرا دیں جیسے کہ آپ کا خیال ہے. او تاتی باللہ، یا آپ اللہ کو لے آئیں، والملائکہ، یا فرشتوں کو قبیلہ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کریں. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا کوئی گھر ہو سونے کا. او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے، ہرگز یقین نہیں کریں گے. کیا پتہ آپ ہماری آنکھوں پر کوئی وہ نظر بندی کر کے تو نظر آئے کہ آپ چڑھ رہے ہیں. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، جب تک کہ آپ وہاں سے چڑھ کے جائیں خالی ہاتھ اور واپس آئیں ایک کتاب لے کر جس کو کہ ہم پڑھ بھی سکیں. تو یہ تو ساری ڈیمانڈز تھی نا جو ان کی طرف سے آئی تھی. تو اس کے جواب میں تو جو بات کہی گئی وہ یہی، سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان رسول ہوں جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں. یہ میرے کام نہیں ہے کہ جو میں تمہیں بتاؤں یا کر کے دکھاؤں.
تو اس طرح کے معجزات جو ان سے مانگے، سورہ انعام میں بھی کافی اس کا ذکر ہے، صاف کہہ دیا گیا کہ ہم نے یہ معجزے نہیں دکھانے، لیکن اس موقع پر کوئی وہاں پہ جو صورتحال بنی تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک اس سے مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے مشرکین نے دیکھا ہوگا، نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سارے لوگ حج کرنے ضروری نہیں ہے کہ آئے ہوں، پھر جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو کتنا بڑا مجمع لگا ہوگا، ضروری تو نہیں کہ سارے لوگ اس مجمع کے اندر موجود ہوں، کوئی سوئے ہوئے ہوں گے، کوئی کدھر ہوں گے، کوئی اپنے اپنے مشاغل میں ہوں گے۔ اچھا، ایک اشکال لوگوں کو یہ بھی لائق ہوتا ہے کہ یار چاند ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو جب وہ 2 ٹکڑے ہوا تو آخر دنیا میں کہیں اور بھی تو اس کے جو ہے نا وہ ٹکڑے ہونے کی کوئی خبریں لوگوں نے لی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آج ایک لمحے کے لیے یہ اشکال آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آدمی سوچے تو پہلی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں چاند ہوتا ہے، لیکن ہر وقت یعنی ایک جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، یہ بھی آج ہمیں معلوم ہے۔ پھر رات بھی ہو، جیسے ہماری تو چلیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن سعودی عرب میں بھی رات ہے تو یہاں بھی رات ہے، لیکن یہ کہ ہم اس وقت چاند دیکھ رہے ہیں، جاگ تو ہم رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چاند طلوع کتنے بجے ہوگا۔ نہ سورج کو کوئی دیکھتا رہتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو آج کل جو پہلے ہی ناسا والے بتا دیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے سب لوگوں کا دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ یعنی اس کا امکان نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر وقت آسمان کی طرف چاند ہی کو دیکھ رہا ہو۔ البتہ یہ کہ جیسے زاہد بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ہندوستان میں مالابار ایک علاقہ ہے، اس کا کوئی جو بادشاہ تھا وہ اس وقت کسی کام سے چھت پر تھا، اب پتہ نہیں وہ کوئی اپنی کوئی نیویگیشن کے چکر میں تھا یا کیا تھا۔ اس نے جب بعد میں مسلمان تاجر اس علاقے میں آئے ہیں اور یہ آیت کسی نے پڑھ کے اسے سنائی تو اس نے کہا یہ تو واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بہت حیران ہوا تھا یہ کیا ہوا۔ تو یعنی اس کی شہادت کسی جگہ سے مل بھی گئی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو اللہ یہ خبر دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ احادیث میں اس کا بکثرت ذکر ہے، یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہوا، لیکن اس کو یہاں بطور علامت کے پیش کیا گیا کہ اگر چاند پھٹ سکتا ہے، آج اگر آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ پورا نظام لپیٹنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہاں دلیل یہ ہے بس۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اب یہ تو ہو گئی بات سمجھانے کی، ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ ہوتا ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ کام کرنے کا دل ہو تو آدمی کے پاس لاکھ دلائل ہوتے ہیں، اور نہ کرنے کا دل ہو تو لاکھ بہانے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس مزاج کے لوگ ہیں؟ یہ یعنی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے دل اچھی بات کی طرف راغب ہوتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ یہ اگلی آیت میں آ گیا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ دیکھیں کوئی نشانی۔ اب یہاں نشانی کا مطلب کیا ہے؟ خرق عادت، کوئی ایسی نشانی دیکھیں یعنی معجزہ قسم کی نشانی جیسے کہ یہ تھی، یورزو، وہ اس سے اعراض کریں، یعنی یہ ان کی طبیعت ہے، اس کے پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اچھا، ایک نشانیاں وہ ہیں کہ جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، ان پر تو یہ بالکل ہی توجہ نہیں دیتے نا، جس کا جیسے سورہ یاسین میں ذکر ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نہیں ان کے پاس آتی ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض یہ عرض سے بنا ہے نا، تو اعراض اصل میں یوں سمجھیے کہ عرض جیسے کپڑا ہوتا ہے، اس کا ایک طول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور ایک عرض ہوتا ہے، تو جو عرض ہے وہ اس کا وہ والا کونا ہے، تو کسی شے کا کونا، پہلو، اعراض کرنا، پہلو تہی کرنا، جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کنی کر دینا یا کسی چیز کو پاسا کر کے نکل جانا، پاسا ماری گشنا، یہ جو پاسا مارنا ہے نا، یہ ہے اعراض، کہ مطلب وہ اس چیز پر توجہ ہی نہیں دیتے، پاسا مارتے، اس کی طرف خیال ہی نہیں کرتے۔ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو ویسے تو یہ بات ہے نا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ ایک پتے ہی پہ غور کرو، کیسے بنایا ہے یار، اس میں جو وہ پانی پہنچتا ہے، اس کی جو رگیں جو پانی اس تک پہنچاتی ہیں، تو کیا وہ کتنی باریک رگیں ایک پتے کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد جو اس کا وہ سارا فوٹو سینتھیسس کا عمل ہے، اور پھر وہ جو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے کا عمل ہے، یعنی وہ خیر الٹا ہو گیا تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب سے، لیکن وہ رات کو تو اس کہتے ہیں درخت کے نیچے نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے، دن کو یہ آکسیجن بناتا ہے. تو یعنی ایک ہی چیز ہے اور وہ مختلف عمل کرتا ہے. اس سے ذرا آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کے یہ جس کارخانہ قدرت ہے، اس کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے. لیکن ایک آدمی اگر دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں کرتا، سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، تو وہ پاسا مارتا ہے، وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، ادھر توجہ ہی نہیں دے رہا. تو وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں آیتن کوئی نشانی، یعنی بڑی نشانی، یورزو اس سے اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں، اگر دیکھ بھی لیں کچھ اعراض تھوڑا بہت اگر کر بھی لیا، کچھ سمجھ بھی آ گیا، تو وہ لازماً کہیں گے سحر مستمر، جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. یہ مستمر جو ہے، مرہ یا مرو کہتے ہیں چلنے کو، اور استمرار یعنی چلتا، یعنی جس میں دوام ہو، استمرار ہو، جاری ہو. بلکہ ایک وہ ہوتا تھا نا، جس نے ہمارے تو فارسی پڑھی ہے نا، جو لوگوں نے 80 سے پہلے جنہوں نے میٹرک کیا ہے تو انہوں نے تو فارسی پڑھی ہے، اس میں ایک ماضی استمراری صاحبہ ہوتی تھی. اردو تو ہمیں کسی نے گرامر کے ساتھ پڑھائی نہیں ہے، ماضی وہی فارسی گرامر کے ساتھ پڑھی تھی، اس میں ایک ماضی استمراری. تو ماضی استمراری کیا ہوتی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی تھی، بارش ہو رہی ہوگی، یہی ہوتی ہے. تو یہ جو جس کے اندر وہ فعل جاری ہو، بارش ہوئی، یہ ختم ہو گیا کام، اس میں دوام استمرار نہیں ہے، اس میں جاری پن نہیں ہے. اچھا، اسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ماضی جاری. ایک یعنی ماضی استمراری جو ہے یہ ماضی جاریہ ہے، اس کے یعنی وہ ماضی کا فعل جس کے اندر جو مستقل چل رہا ہے، جو رکا نہیں ہے. تو جادو وہ شے ہے جو ان کے خیال میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا چلا آ رہا جادو ہے. یہ قرآن مجید ہو یا جو معجزہ ہو، اس کو وہ جادو کے ساتھ جوڑ دیں گے، شیطانی کرتب کے ساتھ جوڑ دیں گے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات میں نے آپ کو سنائی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ آسمان پر بھی چڑھ جاؤ تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ کوئی چکر ہوگا. جب آپ وہاں سے کتاب بھی ساتھ اتار کے لے کے آؤ گے، اس کو ہم چھو کے بھی دیکھیں گے تو پھر مانیں گے. لیکن اللہ نے کہا پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا مانیں گے. وہ قوم سمود نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس چٹان کے اندر سے، یہ جو چٹان ہے پتھر، اس کو پھاڑیں اور اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکالیں، اگر آپ یہ کر کے ہمیں دکھا دیں تو ہم مان لیں گے. وہ ہو گیا. تو کون سا مان لیا انہوں نے؟ نہیں مانا. تو جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتا. تو وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ نشانی دیکھیں بھی، یورزو اس سے اعراض کریں، وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ چلا آ رہا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا. تکذیب کرنا، جھٹلانا، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ کفر سے مختلف چیز ہے. آپ کے سامنے ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، آپ چپ رہے، آپ نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کی اور اس بات نہیں کیا، شہادت نہیں دی، اس کی شہادت کی جو ہے نا ساتھ نہیں دیا، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے. گویا آپ نے کہا میں نہیں مانتا آپ کی بات، یہ انکار ہے. لیکن آپ نے کہا کہ باہر تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، باہر تو بادل ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو رد بھی کیا، جھٹلایا بھی. اس کو کہا کہ تمہاری بات غلط ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا نہیں، یہ کفر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، جو بات تم کر رہے ہو ٹھیک بھی نہیں ہے، غلط ہے، یہ تکذیب ہوتی ہے. تو تکذیب اصل میں کفر سے اگلا درجہ ہے. اور یہ ضرورت پیش آتی ہے اس کی لیڈروں کو. عوام کفر کرے گی، بس ٹھیک ہے، وہ توجہ نہیں دے گی، یورزو اعراض کریں گے، پاسا ماریں گے. عوام کا یہ کام ہے. اور یہ کہ جو بھی وہ بیانیہ آ جائے اسے قبول کر لیں گے، عوام کا یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے مٹھی سے ریت نکلتی ہے، ان کے لوگ نیچے سے نکل نہ جائیں، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی دلیل ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ جڑی رہے، کہیں یہ اس حق کی دعوت کی طرف چلی نہ جائے. انہیں تکذیب کرنی پڑتی ہے، جھٹلانا پڑتا ہے.
رد کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ ان کی بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ ہوا خواہش، اس کی جمع احوا، اتباع یہ وہی ہے، اتباع رسول، یعنی رسول کی پیروی کرو۔ انہوں نے رسول کی پیروی کی بجائے کس کی پیروی کی؟ خواہشات کی پیروی کی۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے، یہ جو انسان ہے سمجھ اسے ساری ہوتی ہے، لیکن خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور وہ حق کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، دم نکلے۔ تو یہ جب جس خواہش پہ دم نکل رہا ہو تو اس کو چھوڑ کے باقی بندہ دوسری چیز کی طرف کیسے جائے؟ مسئلہ یہ ہے، میں امیر کبیر بننا چاہتا ہوں، میں ویسا گھر بنانا چاہتا ہوں جیسا پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو، میں جو ہے وہ بڑا لیڈر بننا چاہتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہو میں نمازی بنوں، میں پرہیزگار بنوں، میں یہ نہ کروں، میں وہ نہ کروں، تو پھر میرے تو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو میں نے سوچے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا شے بننے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کیریئر بنانا پڑے گا، کوئی جاپان جانا پڑے گا، کوئی الٹا سیدھا کاروبار کرنا پڑے گا، کوئی اسمگلر ڈھونڈنا پڑے گا جس کا جو ہے پخ بن کے تو میں بھی کچھ حاصل کر لوں گا، اور پھر وہاں سے کام سیکھ کے تو پوری دنیا میں داؤد ابراہیم میں خود بنوں گا، پھر جا کے تو وہ ساری میری کچھ نہ کچھ ارمان نکلیں گے نا، اس سے پہلے تو نہیں نکل سکتے۔ اب یہ سارا کرنے کے لیے میں یہ نیکیاں تو نہیں کر سکتا نا، مولوی تو نہیں بن سکتا۔ تو جب میں نے خواہشات کی پیروی کرنی ہے تو دین کی ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی۔ ہاں، دین کا وہ حصہ چلے گا کہ جو میری خواہشات میں میرا مددگار ہو۔ مثلاً مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ فلانی صورت کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے نتیجے میں تمہارا اتنا بڑا گھر بن جائے گا، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ فلانی صورت سے پڑھنے سے روزانہ 10 بار تمہارا بیٹا جاپان چلے گا، پھر بھی ٹھیک ہے، 10 کیا 12 بار پڑھوں گا، کیا مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ سکت من مایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ والا دین جو ہے نا کہ جو اپنی خواہش قربان کر کے جس پر عمل کرنا پڑے، وہ دین جو ہے وہ مجھے، آپ اکثر دیکھیں گے دنیا دار لوگ ہاتھ میں تسبیح اٹھائی ہوتی ہے، ویسے اس طرح اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ نہیں بتائیں گے، لیکن اگر آپ کہیں گھما پھرا کے پوچھیں گے تو نکلے گا بیچ سے وہ کوئی ایسا ہی وظیفہ کر رہے ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں بھینس دودھ زیادہ دینا شروع کر دے، یا کوئی جو ہے نا وہ گھر میں برکت ہو جائے، یا جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی یہ سارا دھندا یہی ہوگا۔ اب اس آدمی کے سامنے دین کا ایسا مطالبہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ جس میں جان دینی پڑے، یا جس میں نوکری جانے کا مسئلہ پیش آ جائے، اس نے ایسے دین کو جو ہے نا مڑ کے دیکھنا ہے یا پاسا مارنا ہے۔ اب وہ سمجھے وہ اعراض کیوں کرتے ہیں؟ وہ اعراض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خواہشات کے پابند ہیں۔ تکذیب کیوں کرتے ہیں؟ جھٹلاتے کیوں ہیں؟ یہ لیڈر ہیں، یہ لیڈری چھوڑ سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو ماننے کے بعد ابو جہل کی لیڈری باقی رہے گی؟ یہ چکر ہے، یہ لیڈری والی خواہش یہ نہیں اندر سے جا سکتی۔ اس خواہش نے اسے مجبور کر دیا تکذیب کرنے پر۔ تو اعراض بھی اسی لیے، بہانے بازیاں بھی اسی لیے، اور تکذیب بھی اسی لیے کہ یہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلَّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر امر فیصلہ، یہاں امر فیصلہ، اس کا ایک مستقر ہے، استقرار، ٹھہرنا کسی چیز کا، جیسے استقرار حمل ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حمل قرار پا گیا، اسی قرار سے استقرار ہے۔ تو جیسے استقلال ہوتا ہے تو اسی طرح استقرار مستقر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ جہاں جا کے کوئی شے ٹھہر جائے، رک جائے۔ وہ جیسے چلیں وہ آج کل ہوتا ہے نا، پتھری ہے جی، پتھری ٹوٹ گئی لیکن جا کے تو آگے مسانے میں پھنس گئی، تو معلوم اب گردے سے نکلی، مسانے میں جا کے اس کا استقرار ہو گیا، ادھر جا کے ٹھہر گئی ہے۔ اب وہاں سے آپریشن کر کے نکالیں گے یا جو بھی کریں گے اب نیا، تو وہ اس جہاں جا کے وہ رک گئی ہے شے، اس رکنے والی جگہ کا نام، یعنی یا اس کا مطلب ہوگا وہ جگہ جہاں جا کے شے رکی ہے۔ ایک اور شے بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت رکی ہے نا اس وقت کو بھی مستقر کہیں گے۔ یہاں پہ آپ دونوں معنی لے سکتے ہیں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر کام کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ یہ دونوں مفاہیم شامل ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جوڑیں
کہ یہ ہماری جو پیغام ان کے پاس آیا اس کو رد کر کے بیٹھ گئے، جھٹلا چکے، اور کدھر چل پڑے؟ خواہشات کے پیچھے۔ نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کا؟ قرآن سے منہ موڑ کر اپنی دکانیں سجانے چلو گے اور اپنے کاروبار کرنے چلو گے، نتیجہ نکلے گا یا نہیں؟ تباہی، بربادی، ہلاکت۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تو نہیں نکلا، ابھی تو اس کی دکان چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تو کوئی اس کو نہ بازو ٹوٹا، نہ کوئی نقصان ہوا، نہ کوئی جنگ چھڑی۔ 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، بے حیائی پھیلاتے ہوئے، کرپشن کے بازار گرم کرتے ہوئے، لیکن یہ کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا بہت بڑا۔ چلے چھوٹا موٹا کوئی وہ بن گیا بنگلہ دیش وغیرہ، وہ تو ہم بھی جان چھڑانا چاہ رہے تھے، اچھا ہی ہوا، اس سے ہمارا کیا نقصان ہوا؟ ان کا سیاسی شعور زیادہ تھا، وہ بہت پہلے پا لیتے جو ہم اب پا رہے ہیں۔ اور ان کے اندر جو ہے قربانی بھی، تحریک چلانے کا بھی وہ تھا، تو وہ پہلے تحریک جان چھوٹی، یوں سمجھے پاک ہو گئے، یوں سمجھے پرجنگ ہو گئی، جان چھوٹی ان سے۔ تو وہ تو اس کو تو ہم نقصان سمجھتے ہی نہیں، اور ابھی عیاشیاں جاری۔ ابھی پھر توقع ہے کہ امریکہ کسی مزید گڑھے میں گرے گا، وہاں پوچھیں گے جا کے صاحب سے کہ صاحب باہر نکالنے کے کتنے پیسے دو گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر سوئٹزرلینڈ، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سیکرٹس جو ہے نا لیک ہوتے ہیں 30 سال بعد، 40 سال بعد۔ ہم تو دنیا میں تھوڑی ہوں گے، بدنام ہوگا تو کوئی وہ جو ہے نا کوئی صحافی ہوگا جس نے ہمارے خاموش مجاہد کتاب لکھی ہوگی، ہماری تو پھر بھی بچت ہو جائے گی۔ تو صاحب جب بندہ یہ دیکھتا ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا، یہ تباہ ہوتا، برباد ہوتا۔ ابھی آگ اترتی آسمان سے اور اسے چٹ کر جاتی کہ اس نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا، اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ لیکن یہ کہ یہ تو پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے۔ اس کا جواب دیا کل امر مستقر، تباہی اب اس کا مقدر ہے، اس کی پنشمنٹ ڈکلیئرڈ، لیکن اس کا نفاذ ڈیفرڈ۔ اس کا وقت مقرر ہے اور اس کی جگہ بھی مقرر ہے، کہاں آنی ہے اور کب آنی ہے یہ طے شدہ ہے۔ وہ پھر بدر میں آئی نا، اس کے 7 سال بعد، اس واقعے کے سمجھ لیجئے تقریباً 7 سال کے بعد آ گئی۔ وہ جو بڑے بڑے ان کے گرو گھنٹال تھے مکے والوں کے، وہ سارے کھینچ رہے ہیں آ کے وہاں پہ، تو آ گئی اللہ کی طرف سے سزا۔ اور باقی یہ کہ سب کو آخر ناک رگڑنی پڑی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل، تو وقت مقرر ہے ان کی تباہی کا، لیکن یہ کہ وہ ایک دم نہیں آتا، وہ تو جو بھی اللہ نے طے کیا ہوا ہے اس کے مطابق آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور آ چکی ہیں ان کے پاس انباء، یہ نبأٌ کی جمع ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں لوگ چے مگویاں کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، اسی سے لفظ نبی بنا ہے، اور نبی جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے۔ یہ نبی جو اصل میں تو یہ نبیٌ تھا، بلکہ نبیٌ تھا پھر یون بنا، تو کیونکہ 2 یہ جمع ہو گئی اس میں، ایک نون بے، اس کے بعد فعیل کے یہ جو آ گئی، جو زائد یہ ہے وہ آ گئی، اور پھر چونکہ کلمہ لام کی جگہ پہ بھی اس میں جو حمزہ تھی، تو حمزہ جو ہے وہ اب نبیٌ، اور اب وہ حمزہ بھی یہ سے بدل گئی ایک خاص قاعدے کے تحت، تو نبیٌ ہو گیا۔ تو یہ بڑی خبر دینے، یہ نبی عام خبر دینے والا نہیں ہے، اسی لیے جو ہمارے بعض اہل علم اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں غیب کی خبر دینے والا، تو یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کا لغوی ترجمہ یہی بنتا ہے، غیب کی خبر دینے والا۔ باقی خبریں تو ہمیں سائنسدان دے دیتے ہیں، اس کے لیے نبی بھیجنے کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے کہا ہے کہ یہ خبریں دینے کے لیے میں نبی بھیجوں گا۔ نبی نے آ کے غیب کی خبریں دی ہیں، یہ جو اس نے جنت کا بتایا یہ کوئی شہادت کی خبر ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ فرشتوں کا بتایا تو غیب کی خبر ہے۔ اللہ کے بارے میں جو معلومات دی غیب کی خبر ہے، جو اس کا تعارف کرایا، پہچان کرائی، غیب کی خبر ہے۔ قیامت کے احوال بتائے، غیب کی خبریں ہیں۔ یہ نباؤن، یہ وہ نباؤن ہے۔ یہ رسول سارے جو آئے، پھر ان کے ارد گرد جو واقعات ہوئے، انہوں نے آ کے دعوت دی، مخالفین نے کیا کیا،
پھر انہوں نے کیا ڈیمانڈیں کی، 900 سال کے بعد کیا ہوا، آخر میں قوم کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری بڑی بڑی خبریں ہو گئی. ان میں سے کوئی خبر چھوٹی نہیں ہے. یعنی یہ بریکنگ نیوز ان کی کیا آتی ہے جی، بلی نے چھلانگ لگائی، بریکنگ نیوز، بڑی خبر. ٹھیک ہے جی. آپ سوچیں جب نبی آیا اس سے بڑی خبر کائنات میں اور کیا ہوگی، اور جب پوری کوئی قوم ہلاک کر دی گئی تو اس سے بڑی خبر کیا ہوگی. تو وہ احوال جو نبیوں کو پیش آئے وہ سارے انباء ہیں. نبا ان کی جمع ہے، انباء وہ خبریں. تو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان کے پاس بڑی بڑی خبروں میں سے باتیں آ چکی ہیں، ان کو سنائی جا چکی ہیں. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا جا چکا، ان کو جو قوم ہود کا قصہ سنایا جا چکا، اور اس کے بعد جو ہے قوم صالح کا قصہ سنایا جا چکا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا چکا. بڑے بڑی خبریں انہیں سنائی جا چکی ہیں. اور ما فیہ مزدجر، جس میں بہت زجر ہے، دھمکی ہے. مزدجر یعنی وہ خبریں کہ جس کے اندر وارننگ ہے، خبردار کرنا ہے، جس کے اندر چوکنا کر دینا ہے. یعنی اگر ان خبروں پر یہ توجہ دیں تو ان کے کان کھل جائیں. بہت بڑی بڑی خبریں ہیں جن کے اندر ان کے لیے جھڑکی ہے اور ان کے لیے خبردار کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بالغۃ، صرف خبردار کرنا ہی نہیں ہے، وہ بڑی پہنچی ہوئی حکمت کی باتیں بھی ہیں. حکمت یعنی پکی بات. اس کا ترجمہ آپ کو بعض جگہوں پہ پختہ باتیں، پکی باتیں بھی مل جائے گا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا لفظ جو ہے اسی سے لفظ بنا استحکام، مضبوطی اس میں شامل ہے. بات کی مضبوطی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات جو رد نہ کی جا سکے، جس کو جو کل غلط ثابت نہ ہو. تو غلط بات کون سی نہیں ثابت ہوگی؟ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جو ٹھوک بجا کے کی ہے، سوچ سمجھ کے کی ہے، اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے کیا ہے. تو اب اس کی جو بھی اس بات کے خلاف کوئی بھی دلیل آئے گی وہ کمزور ہوگی، آپ بڑی آسانی سے اس کا رد کر سکیں گے. لیکن آپ نے بات اگر روا روی میں کر دی، بغیر سوچے سمجھے کر دی، وہ مضبوط بات نہیں ہوگی. دوسرا بندہ اس کے خلاف دلیل جب لے کے آئے گا آپ کو یو ٹرن شریف لینا پڑے گا، جیسے لوگ لیتے ہیں. حکیم آدمی کو یو ٹرن نہیں لینا پڑتا، وہ پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ آگے سے کیا سوال آ سکتا ہے، دائیں سے کیا آئے گا، بائیں سے کیا آئے گا، آگے سے کیا آئے گا، پیچھے سے کیا آئے گا، اوپر سے کیا آئے گا، نیچے سے کیا آئے گا. اسے سارے سوالات پہلے سے معلوم، خود اس کے ذہن میں اس کی کھچڑی ساری پک چکی ہوتی ہے. لہٰذا وہ ہر سوال کے جواب کے لیے تیار ہوتا ہے اسے یو ٹرن لینے کی. اس کو کہتے ہیں حکیم آدمی، دانا آدمی، وائز مین. اس کو اپنی بات سے یو ٹرن نہیں لینا پڑتا. اس لیے نہیں کہ وہ ضدی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹ گیا تو بس اب وہ جو جیسے کھوتا ڈٹ جاتا ہے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی بات حق ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بات سچ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی کی بات ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے حکمت. حکمتن یعنی یہ جو باتیں تھیں، انباء جو تھیں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھی کہ بس اللہ نے تھوپ دی. یہ حکمت بری باتیں تھیں، یہ دانائی پر مبنی تھی. اللہ کے جو احکام میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سارے حکمت کے پر مبنی ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو اللہ نے احکامات دیے، کمانڈمنٹس دیے، جو آپ کو کہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ سب حکمت پر مبنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ویسے دانائی کی باتیں، جیسے قرآن مجید قرآن حکیم، اس معنی میں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت کے موتی جو ہے جڑ دیے ہیں. تو یعنی اس میں خبردار کرنا بھی ہے اور اس میں حکمت بھی ہے. اور حکمت بھی کیسی حکمت ہے؟ بالغتن، پہنچ جانے والی. کہاں پہنچ جانے والی؟ مطلب وہ چاند پہ پہنچ جائے مجھے کیا فائدہ ہوگا، وہ آسمان پہ چلی جائے مجھے کیا فائدہ ہوگا. مطلب یہ میرے دل تک پہنچ جائے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے. حکمتن بالغ، ایسا نہیں ہے کہ وہ جلیبی ہے پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کسی نے کہا، نہ، سیدھی جا کے دل پہ بجتی ہے. وہ ادھر سے ادا ہوئی، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے. حکمتن بالغتن، یہ ایسی حکمت بری باتیں ہیں جو دل تک پہنچ جاتی ہیں. فما تغنی النذر، تو کچھ کام نہ آئے خبردار کرنے والے. نذیر کی جمع نذر، جو خبردار کرنے والے آئے تھے، جنہوں نے اپنی قوموں کو آ کے خبردار کیا، ان سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. تو آج میرا خیال ہے ہم اسی پر، ٹائم شاید نزدیک آ گئے ہیں، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی نشست اگلے بدھ کو کر لیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.